بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں بننا تھا، لیکن جولائی 2018 میں 22 جولائی 2018 کو انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی تھیں خفیہ ایجنسیز کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے احتساب عدالتوں میں، پھر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ آنا تھا، اس حوالے سے انہیں برطرف کر دیا گیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی کیس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران بہت دلچسپ معاملات سامنے آئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت جو ڈی جی سی ہوتے تھے آئی ایس آئی کے، جنرل فیض حمید صاحب جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کے حوالے سے نئے الزامات سامنے آئے ہیں، اور جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسا کے حوالے سے بھی کچھ معاملات سامنے آئے ہیں۔ بہت اہم تفصیلات ہیں، بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہونے والا ہے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کر دیجئے۔ دوستو، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ اس لیے انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا کیس بار بار لگتا تھا، بینچ بنتا تھا اور پھر وہ ڈی لسٹ ہو جاتا تھا۔ اب چند دنوں میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ججز کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جولائی 2018 میں 22 جولائی 2018 کو جو باتیں کی تھی وہ سچ تھی۔ ان کے مطابق جو ایک اب دستاویز اب پڑھی گئی ہے، جو حامد خان وکیل ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے، انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمر تا بندیال جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے، جو ان کے ساتھ 4 ممبران اور تھے، پڑھی۔ اس دستاویزات میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا 22 جون 2018 کو، جس میں انہوں نے حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ کہ اپارا میں، اسلام آباد میں جو آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، خفیہ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے باہر سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ تجاوزات ہیں، جو گرین بیلٹ ہے اس پہ تجاوزات ہیں، اس کو ہٹانے کے حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 22 جون 2018 کو ایک فیصلہ دیا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد ایک ہفتے میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں یہ تجاوزات کو ہٹایا جائے، لیکن 29 جون 2018 کو اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، گئے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں، کیونکہ جو آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے اسے خطرات لاحق ہیں، اسی لیے یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں۔ لیکن جو شوکت عزیز صدیقی تھے انہوں نے جنرل فیض سے کہا کہ وہ یہ فیصلہ واپس نہیں لے سکتے ہیں، اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جا کر وہاں پر اپنی داد رسی کر سکتے ہیں۔ اس پر شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے، جو انہوں نے ریٹن اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ جو جنرل فیض تھے انہوں نے پولائٹلی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی قانون ہے اس پر ہم عمل درآمد کریں گے، اور پھر بعد میں یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا اس نے جولائی 2018 میں ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور پھر مہلت دی گئی تھی آئی ایس آئی کے حکام کو کہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ یقین دہانی کروائیں یا کوئی ٹائم فریم دیں کہ وہ کب تک یہ تجاوزات ختم کریں گے۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے، جن پر اب الزام لگایا ہے، سنگین الزام لگایا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے۔ ساتھ ساتھ اس بینچ میں جسٹس عمر تا بندیال تھے، جو کہ اب اس 5 رکنی بینچ میں شامل ہیں، اس کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ سن رہے ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن وہ کیس سن رہے تھے جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے باہر تجاوزات کے حوالے سے تھا۔ یہ وہ معاملہ تھا جو شوکت عزیز صدیقی اور ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ جنرل فیض کے درمیان ہوا، لیکن پھر یہ ہوا جب 29 جون 2018 کو جنرل فیض گئے تھے شوکت عزیز صدیقی کے گھر، تو انہوں نے چند لمحوں کے بعد ان کے ہمراہ جو لوگ تھے جو کہ جنرل صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہیں باہر نکال دیا روم سے، اور کہا کہ وہ جج صاحب سے، شوکت عزیز صدیقی سے پرائیویٹ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو گفتگو ہے اس کی پوری تفصیل جو بتائی گئی ہے اس دستاویزات میں، اسٹیٹمنٹ میں، وہ بڑی دلچسپ ہے اور وہ سننے والی ہے۔
اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پورا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جج صاحب کا ہے، دوسری طرف سے معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے. جب جنرل صاحب نے ان شخص کو جو اس کمرے میں تھا اسے باہر بھیجا، پرائیویٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے حوالے سے پوچھا کہ جو احتساب عدالت ہے اگر اس کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آئے گا، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہوگی، آپ کیا فیصلہ کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے، شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گیا کہ کیسے جو ڈی جی سی ہیں ان کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. یہ بات ہو رہی ہے جون 2018 کی. جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا وہ دسمبر 2018 میں آیا تھا. تو شوکت عزیز صدیقی پریشان تھے، حیران تھے کہ یہ ان کو پہلے سے کیسے معلوم ہے. بعد میں شوکت عزیز صدیقی صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا، جو بھی میرٹ پہ معاملات ہوں گے وہ میں کروں گا، کیونکہ میں نے حلف لیا ہوا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اس کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ انہیں سمجھایا گیا ڈی جی سی کی جانب سے، جنرل فیض کی جانب سے، شوکت عزیز صدیقی کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق کہ ملکی مفاد میں آپ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیے اور جو فیصلہ ہے وہ جلد بازی میں نہ کیجیے، یا اس طرح کی معاملات ان کے ساتھ اس طرح کی بات چیت ہوئی. اس پر جب شوکت عزیز صدیقی نے یہ کہا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرٹ پر کریں گے، لیکن ان پر یہ انکشاف ہوا کہ جو ٹیم اس پورے کیس پہ کام کر رہی تھی، شوکت عزیز صدیقی کے بیان کے مطابق ان کی یہ رائے تھی کہ شوکت عزیز صدیقی نواز شریف کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی لیے جو جنرل فیض تھے انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کو بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے، پاکستان کے مفاد میں کام کیجئے، کیونکہ جو فوج ہے اس میں بھی آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چند ایک لوگ ہیں وہ آپ کو، لیکن اوور آل آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت اچھا ہے فوج میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. ساتھ ساتھ جج صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہیں جب وہ مان نہیں رہے تھے تو انہیں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کے جو کیسز ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے اور جو بھی معاملات ہیں وہ ہم آگے بڑھائیں گے. ساتھ ساتھ جو ڈی جی سی تھے، جو موجودہ جنرل حمید صاحب تھے، فیض حمید صاحب تھے، ان کے حوالے سے شوکت عزیز صدیقی صاحب لکھتے ہیں یا اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت جو جج تھے انور کانسی، ان کو جو ہے وہ اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ جو شوکت عزیز صدیقی ہے اسے اس بینچ میں نہ ڈالا جائے جو اس طرح کے معاملات دیکھ رہا ہو نواز شریف اور جو بھی اس وقت جو شریف فیملی تھی اس کے حوالے سے. تو شوکت عزیز صدیقی کے مطابق وہ بہت پریشان تھے اور انہوں نے حیران تھے اور انہوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ ہوا. تو انہیں بتایا گیا کہ کوئٹہ میں، کیونکہ ان کا تعلق کوئٹہ سے تھا، جو قاضی صاحب تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کا تعلق کوئٹہ سے تھا، تو وہاں پر کامن فرینڈز کے ذریعے انہیں اپروچ کیا گیا تھا، جس پر مبینہ طور پہ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق قاضی صاحب نے جو جج تھے انہوں نے کہا جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے، جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں، اس طرح کا بینچ بنا دیا جائے گا. یہ ایشورنس ان کی جانب سے دی گئی تھی. یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شوکت عزیز صدیقی نے یہ کہا کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا اور جو قانون کہتا ہے اس پر فیصلہ کروں گا، تو اس پر اردو میں لکھا گیا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں کہ جنرل فیض نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اب اس پورے اسٹیٹمنٹ کی حقیقت کیا ہے وہ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. لیکن یہاں پہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ شوکت عزیز صدیقی نے الزام لگایا ہے کہ جنرل فیض کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہیں جو جنرل باجوہ ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تم سے ایک جج ہینڈل نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑا الزام ہے جو شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے لگایا گیا ہے. یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جب 22 جولائی 2018 کو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور اس پر کہا گیا تھا کہ وہ اس کا نوٹس لے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس کی تحقیقات کروائے اور دیکھے کہ اس طرح کے سنگین الزامات کیوں لگائے گئے ہیں. یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے مطابق جو نواز شریف صاحب تھے یا مریم نواز تھی، ان کی 25 جولائی 2018 سے پہلے ضمانت نہ ہو، اس بات کو یقینی بنانا تھا. اور یہ بات بھی ان کے بقول، جسٹس صدیقی کے بقول ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ ایسا نہ ہو.
کیونکہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو اہم بات ہے، یہ وہ الزامات ہیں جو اب تک شاید تھوڑے اس میں نئے الزامات ہیں، لیکن بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو جولائی 2018 میں اپنی تقریر میں شوکت عزیز صدیقی لگا چکے تھے۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہونے تھے اور شوکت عزیز صدیقی نے 22 جولائی 2018 کو یہ تقریر کی تھی، تو کہ شوکت عزیز صدیقی کیلکولیٹڈ یہ تقریر کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے یہ جو ملاقات ہوئی تھی 29 جون 2018 کی، آج بھی جج صاحبان نے پوچھا کہ آپ نے اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطلع کیوں نہیں کیا؟ اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا جا سکتا تھا، اس کو ریٹن میں لایا جا سکتا تھا، کوئی ای میل کی جا سکتی تھی تاکہ وہ معاملہ ریکارڈ پہ آ جاتا۔ لیکن اس حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی اب کیا جواب دیتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ 5 رکنی بینچ کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک جو بڑی بات اور نئی بات سامنے آئی ہے وہ الزام ہے جو انہوں نے ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس آصف سعید کھوسہ ہے ان پر لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے جسٹس صدیقی کا کہ یہ دونوں جو ججز تھے یہ 2015 سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور میں 2015 سے جو ہے وہ دباؤ میں تھا، اور یہ دونوں ججز آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار چاہتے تھے کہ میں جوڈیشری سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ کیوں چاہتے تھے، کیا وجوہات تھی، ان کی کیا مخاصمت تھی، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جو سامنے آئے گی۔ لیکن اب تک جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کا ورژن سامنے آیا ہے، جو دوسرا جو پارٹی ہے اس کی طرف سے جو حقائق ہے وہ سامنے نہیں ہے، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر مطالبہ کر چکے تھے کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو معاملات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ جو اس بینچ کے سربراہ ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جب جسٹس گلزار ریٹائر ہو جائیں گے تو جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کریں گے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کو معلومات ملتی رہے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔